میں آنا ہی پولیس میں جاتی تھی، ایک بات. دوسری بات یہ تھا کہ پولیس کے اندر نا بہت کم خواتین تھیں، تو جس وقت میں نے جوائن کیا آفٹر یونیورسٹی وہاں پہ کچھ ایسے رول ماڈلس ہیں جیسے میڈم ہمارا اتھر تھیں ان دنوں میں، میڈم آمنہ تھیں پولیس کے اندر، میڈم عائشہ تھیں ایون، اور بھی بہت ساری اس طرح کی ہماری، ہاں میڈم انوش تھیں فار ایگزامپل. تو اس طرح کی خواتین کو دیکھ کے میں بھی بہت انسپائر ہوتی تھی. جیسے اب آئی ایم شیور کچھ لڑکیاں مجھے دیکھتی ہیں تو ان کو ہوتا ہے، تو یہ وہ رول ماڈل تھی جنہوں نے ہمیں انکریج کیا. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جو فیمیلز ان پولیس ہیں نا ان کو سامنے آ کے بات کرنی چاہیے، بتانا چاہیے لڑکیوں کو کہ دس از آلسو ون کیریئر وچ از ویری گڈ اینڈ ویری امپاورنگ. کہ چکری روڈ کا ایک علاقہ ہے، کل ہم نے اس چیز کو کور کیا. وہاں پر جو ٹریکٹر ٹرالی والے ہیں نا، وہاں پر کوئی بھی ٹریفک آفیسر نہیں کھڑا ہوتا. تو وہ ایک تو چھوٹی عمر کے بھی ہیں، اور دوسرا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آگے کون آ رہا ہے کون نہیں. تو پچھلے 2 سالوں میں کوئی 50 سے 60 ہلاکتیں وہاں پہ ہو چکی ہیں. تو وہاں پر صرف جب یہ ہلاکت ہو جاتی ہے تو وہاں کے جو فیس بک گروپس ہیں وہاں پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو اگلے دن ٹریفک پولیس وہاں پہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز. ناظرین اکرام، اس وقت موجود ہوں سٹی ٹریفک آفیسر محترمہ بنش فاطمہ کے ساتھ، جو کہ پہلی سٹی ٹریفک آفیسر ہیں راولپنڈی کی. ایک آنر کا مقام بھی ہے راولپنڈی کے لیے اور سوچ نیوز کے لیے بھی کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ خصوصی نشست میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو. کیسا فیل کر رہی ہیں کہ اس شہر میں جو کہ ایک بڑا آبادی کا شہر ہے اور ایک ہب بھی کہا جائے گا، اس میں ایز اے لیڈی ٹریفک آفیسر ہونے میں؟ السلام علیکم. پہلے تو بات یہ ہے، دیکھیں راولپنڈی جو ہے وہ 2nd نمبر پہ پنجاب کا ایک شہر ہے سب سے بڑا، اور یہ سٹی ڈسٹرکٹ کنسیڈر ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہماری ٹریفک ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور رسپانسبلٹی والا کام ہے، اور ڈیلی یہاں پہ ہماری بڑی ہائی پروفائل موومنٹ ہوتی ہیں. پھر ہم اسلام آباد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ سٹی ہیں، تو جتنے بھی گورنمنٹ کے ہائی پاور ڈیلیگیشنز آ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہائی پاورڈ میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ساری راولپنڈی کے وایا آ رہی جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ان کی انگیجمنٹس راولپنڈی کے اندر بھی ہوتی ہیں. دونوں ایئرپورٹس کے روٹس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں. تو اور پھر سملرلی جتنے بھی ہمارے امپورٹنٹ عہدوں پہ لوگ ہیں وہ سارے، کیونکہ یہ کیپٹل سٹی کی ایڈجسٹنٹ سٹی ہے، تو یہاں سے ہی وہ ساری چیزیں جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہماری روڈز، ہماری ٹریفک جو ہے وہ اس کے اندر جو سینسٹیو موومنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. سیکنڈلی جو ہماری پاپولیشن ہے راولپنڈی کی وہ بہت زیادہ ہے، اور جو ورکنگ پاپولیشن ہے یا اسکول گوئنگ پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو میجر یونیورسٹیز کا چنک ہے وہ یہاں پر ہے. تو جو روڈز ہیں وہ بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کیونکہ کمیوٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوسٹنگ اینڈ آئی کنسیڈر مائی سیلف ویری فارچونیٹ کہ مجھے یہ اپرچونیٹی ملی ہے کہ میں اس کے اندر آ کے کام کر سکوں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکوں. اس سے پہلے آپ ایس پی راولپنڈی میں ہی رہ چکی ہیں، تو اس میں اور اس کام میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس سے پہلے میں نے جتنی بھی پوسٹنگ کی ہیں دیور فیلڈ پوسٹنگ اینڈ ریلیٹڈ ٹو کرائم. اس سے پہلے بھی میں ایس پی آرگنائز کرائم یونٹ تھی راولپنڈی کے اندر، جو کہ آرگنائز کرائم کو پورے ڈسٹرکٹ میں دیکھتا ہے. اور اس سے پہلے جتنی بھی میں نے پوسٹنگ کی ہیں دیور آل فیلڈ اینڈ آپریشنل پوسٹنگ. یہ ذرا ایڈمنسٹریٹو پوسٹنگ ہے ایک طرح سے، اس میں مینجمنٹ زیادہ ہے، اس میں ایک پوری فورس کو کمانڈ کر کے ان سے کام کروانا ہے. تو یہ اس طرح سے ڈفرینٹ ہے، یہ کرائم سے ریلیٹڈ پوسٹنگ نہیں ہے، یہ زیادہ ایڈمنسٹریٹو اور مینیجریل پوسٹنگ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی ایک بڑی جو تعداد ہوتی ہے وہ ٹیچنگ میں یا ڈاکٹر کی فیلڈ میں جاتی ہے، تو آپ نے یہ پولیس کا شعبہ کیوں اختیار کیا؟ میں کتنے سارے اور انٹرویوز میں بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ یہ ایک کلیشے ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو بڑے ہی عرصے سے، جب 2014 میں نے یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا تو ہمارے یونیورسٹی کے ہر ڈسپلن میں تقریباً 50% خواتین تھیں، چاہے وہ بزنس تھا، اکنامکس تھا، انجینئرنگ تھا، میڈیکل تھا، آرکیٹیکچر تھا، جو بھی تھا، تو اس میں 50% خواتین تھیں. تو ایسے نہیں ہے کہ میڈیکل یا وہ ٹیچنگ میں جاتی ہوں. اسی طرح جب میں سول سروسز اکیڈمی میں گئی تو آلموسٹ 50% ہماری جو بیچ تھا اٹ کنسسٹڈ آف فیمیلز، اور ہماری جو ٹاپ 6 پوزیشنز تھیں وہ فیمیلز نے بیک کی. اور ابھی بھی اگر اپنے آپ ارد گرد دیکھیں تو ہر امپورٹنٹ پوسٹنگ کے اوپر آپ کو خواتین نظر آئیں گی. تو مجھے لگتا ہے پاکستان نے فیمیل امپاورمنٹ کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے ان لاسٹ 2-3 ڈیکیڈس. تبھی اتنی زیادہ خواتین جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور ہر فیلڈ آف لائف میں سامنے آ گئے. ہم دیکھیں نا، ایک بندہ اگر گریجویٹ کر کے ایک فیلڈ میں نکل رہا ہے تو وہ 1-2 دن میں تو نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے 15-20 سال کی ایک چینج آف مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور اپروچ ہوتی ہے. تو
اب تو آئی تھنک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ خواتین نہیں آ رہی ہیں. ایگزیکٹلی. ڈر نہیں لگتا آن فیلڈ جب آپ اس سے پہلے ٹریفک پولیس کے عہدے پہ آنے سے پہلے جب کرائم سٹوریز کو کور کرنا اور اس ٹائپ کے سب سنیریو کو؟ بالکل بھی نہیں لگتا، کیونکہ ہماری جاب کی نیچر اس طرح کی ہے. ہماری اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے اسی چیز کے لیے، بڑی ایکسٹینسو پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہماری اکیڈمی کے اندر 9 months ٹریننگ ہوتی ہے، پھر ہماری ایلیٹ ٹریننگ ہوتی ہے، پھر ساتھ ساتھ بھی ہم کورسز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آن فیلڈ آپ کی لرننگ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو اور پھر اٹ از اے ٹیم ورک، تو سب لوگ اس میں آپ کے ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہیں. ہماری اسالٹ ٹیمز الگ ہوتی ہیں، ریڈنگ ٹیمز الگ ہوتی ہیں، آپ بالکل آپریشنس کو لیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، اور میں نے تو بہت تھورلی انجوائے کی ہے اپنے آپریشنل پوسٹنگس کو. کوئی ابھی تک ایسا بڑا آپریشن جس میں آپ نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہو؟ بہت سارے ایسے آپریشنز ہیں جس میں ہم نے بڑے میجر ٹارگٹس کو پکڑا، بڑی محنت کر کے پکڑا. آل اوور پاکستان ہم نے ریڈس کیے، ایسے ایسے نو گو ایریاز میں جا کے ریڈ پلان کی اور کی، جو کہ کوئی ایک شیئر کرنا چاہیں؟ بیکاز آف کانفیڈینشیلٹی اور اس طرح کی چیزیں میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکوں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ہم نے بہت جگہ ریڈس کی اور بڑے ہائی پروفائل بندے پکڑے ہیں. اور اس میں جو ہمارا ہینس کرائم تھا، جیسے کہ وہیکل تھیفٹ ہو گیا، کئی کڈنیپنگ اور رینسم کے کیسز ہم نے کیے، ڈکیتی مرڈر کے کیسز کیے، کئی ایسے کرمنلز ہم نے پکڑے جو کہ کئی سالوں سے نہیں پکڑے جا رہے تھے. تو ان کو ہم نے بڑی ماڈرن ٹیکنیکس بنا کے اور نئی ٹیکنیکس کو لرن کر کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے چیزیں سیکھ کے ہم نے کیا. بلکہ ابھی بھی 2-3 چیزوں پہ میں کل بھی بات کری تھی کہ ہمیں کچھ آئیڈیاز ایز پولیس فورس آئے جو کہ ابھی تک بڑے انوویٹیو ہیں اور آج سے پہلے وہ نہیں ہوئے. تو ہماری ایک ٹیم اس کے اوپر بھی کام کری ہے، کیونکہ وہ تو ایک ریسورس ہے ہماری جو کہ لیٹر بھی یوز ہوگی. تو اس طرح کے ہم نے بڑے سارے کام کیے اور اس میں بڑی اللہ نے کامیابی بھی دی اور مزہ بھی بہت آیا. فیملی سپورٹیو ہے؟ مطلب فادر نے آپ کو انکریج کیا اس میں آنے کے لیے؟ کس نے زیادہ انکریج کیا؟ سب سے بڑی انکریجمنٹ تو میری زندگی میں ہمیشہ میرے فادر ہیں. انہوں نے بہت انکریج کیا مجھے، اور ابھی سے نہیں، خالی اس جاب میں نہیں، جو بھی میں نے زندگی میں کرنا چاہے. اگر میں چھوٹی تھی تو کوئی پینٹنگ بھی بنائی تو انہوں نے بہت انکریج، انہوں نے کہا اس سے اچھی پینٹنگ تو نہیں بن سکتی دنیا میں. تو انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا. میری مدر نے بھی، میرے پیرنٹس بہت انکریجنگ رہے تھرو آؤٹ، اور اسی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کانفیڈنس آتا ہے نا انسان کے اندر، وہ میں نے صرف اپنے پیرنٹس سے ڈرائیو کیا ہے اور کہیں سے بھی نہیں. اس کے بعد میرے ہسبینڈ بہت انکریجنگ ہے، میرا بھائی بہت انکریجنگ ہے، سو مچ اب مجھے لگتا ہے میرے بچے بھی بہت انکریجنگ ہے میرے لیے. تو انکریجمنٹ میں اس طرح سے اپنے آپ کو بڑا لکی کنسیڈر کرتی ہوں کہ میرا سپورٹ سسٹم بہت ہی اچھا ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. آپ نے CSS کیا ہوا، تو آپ وہ ایڈمنسٹریشن والے اس ادارے میں یا وہ بیوروکریسی میں کیوں نہیں گئیں؟ یہ والا فیلڈ کیوں اختیار کیا؟ میں آنا ہی پولیس میں چاہتی تھی، ایک بات. دوسری بات یہ تھا کہ پولیس کے اندر نا بہت کم خواتین تھیں. تو جس وقت میں نے جوائن کیا آفٹر یونیورسٹی، وہ آئی تھنک وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ 2016 میں کیا تھا؟ میں 2016 میں کیا تھا. 2014 میں گریجویٹڈ اور 2016 میں نے CSS جوائن کر لیا تھا. تو تب آپ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تھوڑا یونیک ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کوئی ڈفرینٹ کریں. تو پولیس اس ٹائم پہ اس طرح کی تھی کہ وہ ڈفرینٹ تھا. پھر کچھ ایسے رول ماڈلس ہیں جیسے میڈم ہمارا اتھر تھیں ان دنوں میں، میڈم آمنہ تھیں پولیس کے اندر، میڈم عائشہ تھیں ایون، اور بھی بہت ساری اس طرح کی ہماری، ہاں میڈم انوش تھیں فار ایگزامپل. تو اس طرح کی خواتین کو دیکھ کے میں بھی بہت انسپائر ہوتی تھی. جیسے اب آئی ایم شیور کچھ لڑکیاں مجھے دیکھتی ہیں تو ان کو ہوتا ہے. تو یہ وہ رول ماڈل تھی جنہوں نے ہمیں انکریج کیا. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جو فیمیلز ان پولیس ہے نا، ان کو سامنے آ کے بات کرنی چاہیے، بتانا چاہیے لڑکیوں کو کہ دس از آلسو ون کیریئر وچ از ویری گڈ اینڈ ویری امپاورنگ. تو آئی ایم شیور کہ اگلے 10 سال میں جب ہم بات کریں گے تو بہت زیادہ ہوں گی، اس سے بھی زیادہ ہوں گی. امید ہے انشاءاللہ. راولپنڈی پولیس میں، راولپنڈی ٹریفک پولیس آفیسر ہونے کے بعد کیا کچھ نیا کرنے جا رہی ہیں انوویشن کے حساب سے؟ کچھ ایسا جس سے ٹریفک جو ہے وہ اچھی روانگی میں ہو، کچھ نیا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے جتنی بھی میری پوسٹنگز رہی ہیں وہ زیادہ تر آپریشنل نیچر کی رہی ہیں. تو آپریشنل نیچر کی جتنی بھی پوسٹنگ ہوتی ہیں، اسپیشلی جو میری لاسٹ پوسٹنگ تھی، اس میں نے بہت سیکھا. اگر میں ایسے سے بات کروں پرسنل گروتھ کی آپ بات کریں تو میں نے پچھلے 8 مہینے میں کام کیا. اس میں جو میرے سینئرس کے ساتھ میری انٹریکشن رہی اور ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے میں نے کام کیا. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جو سب سے زیادہ میری پرسنل گروتھ ہوئی نا وہ 8 مہینوں میں. اور اس میں نے سب سے زیادہ لرن کیا کہ اچھی پلاننگ اور اچھی آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم آپ کو کتنا اسسٹ کر سکتی ہے مسئلے کو حل کرنے میں. اور میں ٹریفک کو بھی ابھی اسی نظر سے دیکھ رہی ہوں. جیسے سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ سب سے پہلے میں نے آ کے یہ دیکھنا شروع کیا کہ واٹ از دا ایشو.
ہمارے پرابلم کیا ہے. ہم نے شہر کے اندر پرابلم پوائنٹس نکالے, پھر ہم نے پرابلم ٹائمز نکالے, تو وی ریئلائز کہ جو ہمارے کنجیشن پوائنٹس ہیں جو کہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, جس سے لوگ خفا ہوتے ہیں ہم سے, وہ ہر جگہ پورے شہر میں مختلف اوقات میں 2 سے 3 گھنٹے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنی HR مینیج کی. میں نے دفتروں میں سے تقریباً 150 بندہ نکال کے باہر سڑک پہ کھڑا کیا, اور ہم نے ان کو اس ٹائم پہ ان چوک پوائنٹس کے اوپر ڈپیوٹ کیا. اب ظاہر ہے چوک پوائنٹس کے ڈفرینٹ مسئلے ہیں, پارکنگ اسپیسز نہیں ہے, رش ایک دم سے زیادہ آ جاتا ہے, لیکن اس میں زیادہ ہیومن ریسورس لگانے کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم وہ ٹریفک کو چلاتے رہیں, ٹریفک رکے نہ, کوئی بندہ اس طرح نہ ہو کہ اس کا پیٹرول ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑا کھڑا ختم ہو جائے, کم از کم سلو چلے, تیز چلے, چلتا رہے, اور پھر اگلے والے کو بھی پتا ہو کہ اچھا پیچھے سے اتنا رش آ رہا ہے, میں نے اس طرح ڈائیورٹ کرنا ہے. تو ہم نے کوشش کی 1-2 ہفتوں میں کہ ہم ایک آٹومیٹڈ سا سسٹم بنائیں جو کہ آٹو پہ چل رہا ہو. اب یہ نہیں کہ اب سڑک بند ہو گئی تو سوچنا شروع کر دیں کہ کیا کرنا ہے. ایک اس کو ہم آرگینک طریقے کا, اور اٹ ہیز ہیلپڈ اس. ہم نے دیکھا ہے کہ اب بھی جو ہمارا 3rd ویک اسٹارٹ ہوا ہے اس کو, جو ہم نے اپنی امپلیمنٹیشن چینج کی ہے, آپ دیکھیں گے مری روڈ کی کافی بہتر ہو گئی ہے. مری روڈ پہ ٹریفک پھنسنا بند ہو گئی ہے, مال روڈ پہ ٹریفک پھنسنا بند ہو گئی. اب ہم نے نا مین روڈ سے پچھلے چوک آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیے کہ چلو مین روڈ ہماری بہتر ہو گئی, اب پیچھے کون کون سے چوک پوائنٹس ہیں. کل میں نے بندے ان چوکوں پہ لگائے ہیں جہاں پہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں لگے تھے, بیکاز ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں وہ بندے بچتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے کچھ اسمارٹ مینجمنٹ کر کے پھر کل سے میں نے ایک اسپیشل شفٹ نکالی ہے جو کہ روٹین شفٹ کا پارٹ نہیں ہے. وہ لوگ ان آورز میں نکلتے ہیں جو ہمارے پرابلمٹک آورز ہیں. تو اس میں آپ کی صبح والی شفٹ ٹائر ہو گئی ہوتی ہے, شام والی شفٹ ابھی آئی نہیں ہوتی, تو وہ تھکی ہوئی شفٹ اور نئی آنے والی شفٹ کا وہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے, ایڈجسٹمنٹ ٹائم چلتا ہے. ہم نے اس کے بیچ میں ایک اسپیشل شفٹ ڈال دی ہے, جو بندے فریش بھی ہیں, جن کو پتا بھی ہے کہ ہمارا کام صرف اس ٹائم پہ ٹریفک کو چلانا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ہر جو ہمارا بندہ سڑک کے اوپر چل رہا ہے نا, اس کو ٹریفک کنجیشن میں بہتری محسوس ہوگی. اس کو ہم نے بڑا ٹیکنیکلی پراپر پلان کر کے, ایگزیکیوٹ کر کے, ایک چھوٹی جگہ کر کے دیکھ کے پھر اس کو لگایا. تو تھوڑے سے ظاہر ہے وہ بیچ میں ایک ایڈجسٹمنٹ ٹائم ہوتا ہے, بٹ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے سے ہماری ٹریفک انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گی. انشاءاللہ ایک پرابلم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے کہ چکری روڈ کا ایک علاقہ ہے, کل ہم نے اس چیز کو کور کیا. وہاں پر جو ٹریکٹر ٹرالی والے ہیں نا, وہاں پر کوئی بھی ٹریفک آفیسر نہیں کھڑا ہوتا. تو وہ ایک تو چھوٹی عمر کے بھی ہیں, اور دوسرا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آگے کون آ رہا ہے کون نہیں. تو پچھلے 2 سالوں میں کوئی 50 سے 60 ہلاکتیں وہاں پہ ہو چکی ہیں. تو وہاں پر صرف جب یہ ہلاکت ہو جاتی ہے تو وہاں کے جو فیس بک گروپس ہیں وہاں پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, تو اگلے دن ٹریفک پولیس وہاں پہ ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اس چیز کو لازمی ہائی لائٹ کیا. جو ہم نے کل اپنی ٹریفک ڈپلائمنٹ جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس میں ہم نے چکری روڈ پہ بھی بندے ڈالے. وہاں پہ 2 ہمارے, دیکھو سب سے پہلے میری جو پریفرنس تھی وہ یہ تھی کہ جو اسکولز ہیں نا, اب کیونکہ کالجز وغیرہ شروع ہو گئے ہیں, اسکول شروع ہو گئے ہیں, تو جو اسکول کی پارکنگز ہیں ان کو ہم سیو کریں. ہم نے لاسٹ ویک سے فرام دا بگننگ آف آئی تھنک آفٹر 14 اگست ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے ٹریفک اویئرنیس کیمپین اسٹارٹ کی تھی ٹارگیٹنگ چلڈرن ان اسکول اینڈ کالجز. اس میں ہم نے پیرنٹس, اگر آپ ہمارا سوشل میڈیا فالو کرو تو ہم نے پیرنٹس کے لیے اویئرنیس کیمپینس بنائی تھیں کہ جن وینس پہ آپ کے بچے آ رہے ہیں ان کا ڈرائیورز لائسنس چیک کریں, ان گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کریں, ان کا چیک کریں کہ ان گاڑیوں کی کنڈیشن کیا ہے, ٹائر کیسے ہیں, اندر کوئی جو ہے وہ سلنڈر تو نہیں لگا ہوا, ٹھیک ہے. پھر اسکولس کی پارکنگ اسپیس چیک کریں, بچہ آپ کا اتر کس جگہ پہ رہا ہے, وہاں پہ رش تو نہیں ہے, کوئی گاڑی موٹر سائیکل اس کو ہٹ نہ کر جائے, اور بیٹھ کہاں سے رہا ہے. پھر ہم نے ان کو روٹس میں خود بھی چیک کرنا شروع کیا کہ یہ بسز اور یہ جو چھوٹی چیزیں, یہ جو کیری ڈبوں میں بچے آ رہے جا رہے ہیں اس قابل ہیں. سیکنڈلی ہم نے کیا کیا کہ جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے باہر چوک ہوتا ہے, وہاں پر ہم نے اپنے بندے لگانا شروع کیے. جیسے کہ آپ کی چکری روڈ کی ڈھوک سیدہ والی سائڈ پہ 2 ٹیفٹا ہیں, اور پھر وہاں پہ 4 گورنمنٹ کالجز ہیں جو اکٹھے لائن میں, وہاں سے ہم نے بالکل انکروچمنٹ ہٹائی ہے, ہم نے 0 کر دیا اس کو. اسپیشلی جو ٹائم ہمارا چھٹی والا ہے 12 سے 2:30-3 بجے, اس کے بعد ٹھیک ہے کوئی وینڈر آتا رہے, لیکن جو ہمارا اسکول گوئنگ کا ٹائم ہے نا اس کو ہم سیو کریں. یہ جس ٹرالی اڈے کی آپ بات کریں, یہاں پہ بھی ہم نے بندے لگائے ہیں, اور یہاں پہ ہم نے ایک اپنی اسکواڈ بنائی ہے جو کہ ہے ہی پبلک سروس وہیکل اسکواڈ, جو کہ یہ ہیوی ٹریفک اور پبلک سروس وہیکل اور یہ جو ٹرالیاں اور اس طرح کی چیزیں یہ چیک کریں گے. اور ان کا کام ہے کہ ان کی فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کریں, ان کے ڈرائیور کا لائسنس چیک کریں. اس میں ہم نے جو ٹریفک اتھارٹیز ہیں, جو ٹرانسپورٹ اتھارٹیز ہیں, ان کو بھی آن بورڈ لیا ہے کہ ہم ان وہیکلس کو امپاؤنڈ کر کے ٹرانسپورٹ والوں کے حوالے کر دیں گے, اور ان کی جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہم ان کو بالکل ڈمپ کر دیں گے, اور ہم ان کو بہت ہیوی فائن کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے 1-2 دن میں چینج نہیں آتا. یہ اب ہم نے اتنا ان کے اوپر اسٹرکٹ کریک ڈاؤن اسٹارٹ کیا ہے کہ روز اب میرے پاس نا اتنا شکایتیں ہیں, اور وہ لوگ بڑے خفا ہو کے آ رہے ہیں.
اور کہ یہ نہیں کریں یہ نہیں کریں, بہت زیادہ فائن ہے. بات یہ کہ خطرہ بھی بہت زیادہ ہے نا. اگر ٹرالے ٹریکٹر سے کوئی بندہ لگ جاتا ہے تو بچنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے, تو پھر اس میں فائن بالکل زیادہ ہونا چاہیے. تو اس میں ود این آئرن ہینڈ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اب یہ دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ یہ جو ایکسیڈنٹ پوائنٹس ہیں ہم نے ان کو بہتر کرنا ہے. میں نے ایکسیڈنٹ پوائنٹس بھی نکالے ہیں شہر کے کہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ زیادہ ایکسیڈنٹس ہیں اور کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, اور وہاں پہ ہم نے اپنے بندے اب لگائے ہیں. اور آپ دیکھو گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 10-12-15 دن میں یہ چیزوں میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. لاسٹ میں آپ سے آخری کویشچن کہ جو نئے آنے والے فریشیز ہیں اسپیشلی لیڈیز, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی, کیا کوئی ایسی ٹپ جس کو وہ فالو کر سکیں؟ لیڈیز کو بھی اور جنرلی بھی میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے کیریئر پہ بہت فوکس کریں, پڑھائی پہ بہت فوکس کریں, اپنے لیے اونچا ایم کریں, اور جو چیز آپ جس چیز کو بھی لے کے آپ پیشنیٹ ہیں یا آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بہت محنت کریں. محنت کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اجر دیتا ہے, تو آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, تھینک یو.